نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کومل آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق وأعمال من الرياء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرنے لگے سورۃ الانعام سے، اور انشاءاللہ آج کی کلاس ہم لوگ آیا نمبر 100 سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو تھوڑا سا سمری اس پوائنٹ تک ہم تھوڑا سا بس پیچھے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری شیئر کی تھی. ان کو دکھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے یا تو ہدایت کی طرف آ رہے تھے یا دوسروں کو لے کر آ رہے تھے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کچھ کائنات میں چیزیں دیکھنے کے لیے کہا ہے. کچھ سائنس کے بارے میں بات کی تھی، ستاروں کی بات کی، لیکن کہا کہ ستاروں سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے جو علم رکھتے ہیں. یہ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف آنا، کہ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ ہے، یہ کوئی کرنے والا ہے، یہ چیزیں خود سے نہیں ہو رہی.
تو کئی ایسی آیتیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں کائنات میں جن سے اگر فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو علم کی ضرورت ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم تو ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ گہرائی سے سوچ کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ زندگی اور موت ہے۔ زندگی اور موت کا ہمیں پتہ ہے، مطلب دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو ایک زندگی ملی ہوئی ہے، اور ہر کسی نے موت چکھنی ہے۔ جو چیز بنائی گئی ہوئی ہے، جو چیز زندہ ہے، اس نے موت چکھنی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن تھوڑی سی گہرائی کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی موت تو ہے، لیکن کیا چیز زیادہ معنی رکھتی ہے؟ ہم نے ایک کل پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ انسان زمین کے اوپر سے زیادہ زمین کے نیچے ٹائم گزار رہا ہے۔ کئی لوگ 4 4 5 5 ہزار سال سے دفنائے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی اکثر ہزار دفنائے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے۔ تو لوگ زمین سے اوپر سے زیادہ زمین کے نیچے ٹائم گزارتے ہیں، لیکن دنیا ہم اس طرح سے گزارتے ہیں کہ صرف اپنے اوپر والی دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، نیچے والی دنیا کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ یف کا ہون، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ چیزیں تو سامنے ہیں، علم ہے، لیکن سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرف پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں جن کا علم بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ پانی اوپر سے آتا ہے، نیچے گرتا ہے، اس کی وجہ سے سارے ہمارے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے۔ وہ سائیکل جو سٹارٹ ہوتی ہے، جو ایک پودے سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، گرو ہوتا ہے سیڈ سے، پلانٹ نکلتا ہے، پلانٹ نکلتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی ہے کیونکہ ہم اس کی اگائی کرتے ہیں، اپنے کھانے کے بندوبست کے لیے اس کی اگائی کرتے ہیں، سمجھ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی پھر کئی آیتیں ہیں جو پھر انسان کو کمانڈ کرتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے، یقین لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کہ کیسے پھٹ جاتی ہے سیڈ اور ایک پلانٹ نکل آ جاتا ہے۔ وہ پلانٹ چیر پھاڑ کے، جو بھی زمین کو چیر پھاڑ کے نکلتا ہے، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھل پکتے ہیں، ہمارے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ کچے بھی کھاتے ہیں کئی پھل، لیکن پکا ہوا پھل اپنی پیک پر ہوتا ہے ٹیسٹ میں۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے ان آیتوں کے اندر پھر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو جھکاؤ، پتہ چل گیا نا یہ کوئی اور کرنے والی، یہ ذات کوئی اور ہے کرنے والی، اس ذات کی عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں بھی جیسے گائیڈ لائن دی ہے کہ کس طرح سے انسان اللہ کی طرف بھی آئے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بول رہے ہیں کہ جاؤ، علم لینے والے بنو، علم کو صحیح طرح سمجھنے والے بنو، اور جب وہ آ جائے تو پھر ایمان والے بنو۔ اور آپ دیکھو ان آیتوں کے اندر اللہ نے جن چیزوں کی ہمیں بات بتائی وہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی انکریج کرے کہ جاؤ دنیاوی علم بھی لو، کیونکہ وہ دنیاوی علم ہے جو آپ کے ایمان کو ایک پختہ کرے گا، یقین لے کر آئے گا اس کے اندر۔ کیونکہ آپ دیکھو گے، یہ ویسے افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج کل کا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ جو بھی ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں ایک فائنڈنگ کی طور پہ ملتی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ یہ میں نے چیز ڈھونڈی ہے، یہ میرا کیا دھڑا ہے۔ وہ اس کی بدقسمتی ہے، وہ اس کی اکڑ ہے، وہ اس کا کبر ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی میں اس چیز کے بارے میں سوچے گا تو کہے گا یہ تو نہ ہی میرے یہ یہاں تک کہ آئیڈیا بھی مجھے ادھر سے نہیں آیا ہے، یہ آئیڈیا بھی میرے دماغ میں کسی نے ڈالے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی بولتے جاؤ دنیا کا بھی علم لو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی گائیڈ لائن دی ہے، جب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کو بول بھی رہے تھے، لیکن ہر کوئی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھانے والا تھا. یہ چیزیں سن کر کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ لوگ ابھی بھی دین کی طرف آ جائیں، یہ ابھی بھی ایمان لے آئیں اللہ کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں ابھی کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے شرک کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بول رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کس طرح کر رہے ہیں. کئی طریقے ہیں نا شرک کرنے کے، بہت سارے طریقے ہیں شرک کرنے کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی طریقوں کے جو قریش میں کامن تھے اور آج کے ٹائم میں بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھول رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، تو یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے شریک. یہ شرکا ویسے جمع ہے. یہ اللہ کے شریک بہت ساری چیزوں کو بناتے ہیں. یہ اللہ کے شریک بناتے کن کو؟ جن کو. تو یعنی کہ عرب، یعنی کہ قریش کے، یعنی کہ عرب کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ جو عرب تھے، یہ لوگ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے. ایسی ایک مخلوق ہے جس کو یہ دیکھ نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو اللہ کے شریک بٹھا دیا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگ میجک سحر کے اندر مبتلا ہے. کئی لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سیٹن ورشپرز بولتے ہیں. وہ کھلے عام بولتے ہیں ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اور ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ جن ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ جن مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں سارا نقصان، کوئی بھی نقصان، اگر اللہ کی اس میں اجازت نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، وہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کا کلام ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کیا چیز، یہ چیزوں سے یہ لوگ خود بھی ڈرتے. یہ نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے. قرآن سے پاورفل نہیں ہے یہ لوگ. ہمارا ایک ایمان ہی ان کو پاور لیس بنا دیتا ہے. لیکن جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جو جنوں کو اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے کچھ کر دے گا، یہ بھول کر کہ اللہ اصل میں ہے جو پاور میں ہے، یہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. لیکن عرب کیا کرتے؟ عرب تو عبادت کرتے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہم تمہاری بات جو بھی، یعنی کہ جنوں کے ساتھ، جنوں کی عبادت میں ہی لگے ہوئے تھے. کئی عرب تھے، ان کے اندر ہر کوئی نہیں لگا ہوا تھا، لیکن کئی تھے جو لگے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، کہ یہ لوگ تو جنوں کی بھی عبادت میں لگے ہوئے، جنوں کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، لیکن بنایا تو میں نے. اور ایک جنرل بات تھی، یہ لوگ کیوں جنوں کی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے جنوں کو اپنے اوپر ایک پاور دی رکھی تھی. تو کئی علماء نے اسی آیت کو لے کہا ہے کہ کسی چیز کو بھی، اصل میں جن کی جو روٹ ورڈ ہے نا، روٹ ورڈ جن کا، وہ آتا ہے جیم نون نون سے. کچھ ایسی چیز جو آنکھوں سے ڈھکی ہو، چھپی ہو، یعنی کہ نظر نہ آ رہی ہو، اس کو جن کہتے ہیں. اس لیے جنہ مطلب کیا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے تو ڈھکی ہوئی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے جنت کو ابھی. تو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ دیکھ نہیں سکتے اور اس کو آپ اپنے اوپر پاور دیتے ہو، تو وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. جیسے لوگ شہرت کے غلام بنے ہوتے ہیں، کہ شہرت کے لیے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وائرل ویڈیو بنانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی ایسی چیز کو آپ اپنے اوپر پاور دے رہے ہو، ویسے دیکھی ہو یا ان دیکھی ہو، اس آیت میں اس کو فوکس ہو رہا ہے. لیکن جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کامن ہے ویسے کمیونٹی کے اندر، کہ جو اپنا سپاؤس ہوتا ہے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، ان کو خدا بنایا ہوتا ہے.
کہ ان کے کہنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اللہ کی ہر بنائی ہوئی جو حد ہے ان کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے، صرف ان کی خوشی کے لیے. تو ہمیں اپنے اندر فوکس کرنا ہے کہ ہم اس کس کو چیز کو پاور دے رہے ہیں، اللہ کے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بنایا تو میں نے ہی ہے، میری بنائی ہوئی چیز کو میرے مقابل ٹھہرا رہے ہیں. خالق اور مخلوق میں ڈفرنس ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک سمپل سا رول سکھایا جا رہا ہے کہ خالق اور مخلوق میں ڈفرنس ہے، اور کبھی بھی مخلوق خالق کی ایکول نہیں ہو سکتی. تو جس چیز کو بھی آپ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو وہ غلط کر. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم. اور یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، یہ گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں. لہو بنین و بناتم بغیر علم، اللہ کی طرف، لہو اس کی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں کا جھوٹ گھڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں لی بھی. قریش کہتا تھا کہ ان کے جو بت تھے وہ ویسے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں. اور آج بھی آپ دیکھتے ہو لوگ، جیسے کہ کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا لیا ہمیں بغیر علم. اللہ کہتے ہیں کہ یہ علم کے بغیر بات کرتے ہیں یہ لوگ، اس دعوے کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، قریش تو یہاں تک بھی کہتا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس پہ آیتیں جب آئیں گی انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. لیکن قریش تو کہتا تھا کہ اللہ نے جو فرشتے بنائے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو میری طرف جھوٹ گھڑتے ہیں کہ میں نے بیٹے اور بیٹیاں لی ہوئی ہیں، یہ علم کے بغیر بات کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے، کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ان کے پاس ہے. سبحانہ و تعالی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. ان سب جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں اس چیز سے اللہ کی ذات پاک ہے. وتعالی، اور بلند ہے اللہ کی ذات. عما یصفون، جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جو جنوں کو جوڑ رہے ہیں، جو کسی اور چیز کو ایک مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، کہتے ہیں خالق کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے. وتعالی، اللہ بلند ہے ان کی باتوں سے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان کی جو اپنی ایمان نہیں ہے، جو غلط چیزوں کے اندر ان کی ایمان ہے، ان کے بلیفز کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کتنی ان لاجیکل چیزوں میں تم لوگوں نے اپنے ایمان رکھے ہوئے ہیں، اور تم لاجیکل چیز کو چھوڑ رہے ہو. اور اب تھوڑی سی گہرائی میں سوچو، جب ایک انسان کسی بنائی ہوئی چیز کو عبادت کرنے لگ جاتا ہے، ایک بنائی ہوئی چیز کو عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو دوسری کو مشکل نہیں ہوتا ان کو کہ دوسری چیز کو بھی عبادت کرنے لگ جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہندوازم میں ہے، پتھر کی عبادت کرتے ہیں، سام کی عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں، بندر کی عبادت کرتے ہیں، ہاتھی کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اپنے ہی پنڈتوں اور گروؤں کی عبادت کرتے ہیں. جب ایک مخلوق، ایک بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. اب کرسچینٹی میں بھی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نبی تھے، انسان تھے، ان کی عبادت میں لگے، ان کا سٹیچو بنا لیا، پھر اس کے بعد پوپ کو طاقت دے دی. پوپ نے اگر کوئی رول بنایا ہے یا ان کی ہی بائبل کی کسی ایک ورڈز کا الگ سے مطلب نکالا ہے تو وہ ان کے مذہب کا حصہ بن جاتا ہے. تو پوپ کے پاس طاقت ہے کہ وہ دین بدل دے.
اللہ کے مقابل ٹھہرا دیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، جو پوپ ہے وہ کرسچینٹی کے ہر فرقے میں نہیں ہے، لیکن صرف پوائنٹ ایک پروف کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب ایک مخلوق کے پیچھے گئے، ان کو خدا کے مقابل ٹھہرایا، پھر دوسروں کو بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم، جو ایک انسان ہے، کسی چیز کو پاور دے رہے اللہ کے اوپر، تو چاہے وہ شہرت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں خود کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ وہ ایک کے پیچھے آپ اتنا دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک کے بعد دوسری چیز کو، تیسری چیز کو بھی ہمیں خدا بنانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں ایویلویٹ کرنا، اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں ان کو ایک ہی کر کے نکالنا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں جنتوں کو، مطلب جنت نہیں، آسمانوں کو اور زمین کو شروع کرنے والا ہوں۔ بدیع مطلب کہ شروع کرنے والا، اوریجنیٹر ہوں۔ میں نے ان کو بنانا، میں نے، میرے سے ہی یعنی کہ میں نے اس کو شروع کیا بنانا۔ میں نے بنایا بھی ہے، میں نے شروع بھی کیا ہے۔ ایک طرف بولتے ہیں نا خالق ہے، تو میں بنانے والا ہوں۔ بدیع السماوات، شروع بھی میں ہی کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کسی اور کا کام شروع کیا ہو۔ تو میں نے ہی شروع کیا ہے۔ ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا کوئی ساتھی نہیں؟ وہ خلق کل شیء، اور میں نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ آپ دیکھو، دنیا کے نظام کو بھی دیکھو، جب ایک کوئی بھی مخلوق ہو، جب ان کو بچہ ایک پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ شیر شیر کے ساتھ ہی کرتا ہے، گھوڑا اگر گھوڑے کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے، کتے نے بھی اپنی ہی ذات کے ساتھ کرنا ہے، انسان نے بھی اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، بندر نے اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، اپنی اپنی یعنی کہ جو بھی ان کی طرح کے ہوں گے۔ تو جب بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو ایک، یعنی کہ جو بھی ذات ہے وہ اپنی ہی ذات کے ساتھ کرتے، تو اللہ کا جب کوئی اور ساتھی ہے ہی نہیں، تو بچہ کہاں سے ہونا تھا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی سب کو بنانے والا بھی ہوں، میں نے ہی شروع بھی کیا بنانا۔ ایسا نہیں کوئی اور تھا کہ میرا کوئی ساتھی تھا جس نے پہلے سٹارٹ کیا ہو، میں نے کنٹینیو کیا ہو، نہیں، شروع بھی میں کرنے والا ہوں، اور پوری طرح سے بنانے والا بھی میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر کیسے سکتے ہیں، کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی صاحب ہے ہی نہیں، کوئی کمپینین ہے ہی نہیں، کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، تو بچہ کہاں سے ہو گیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو اور اللہ کو ہی نہ پتا ہو، اللہ ہر چیز جاننے والے۔ تو جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اگر یہ دعوے کر رہے ہو تو لے کر آؤ ثبوت۔ کیسے پتا کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے اتارا ہے؟ یا اللہ نے خود بولا ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بنانے والا بھی میں ہوں، تو نہ ہی میرا کوئی ساتھی ہے، اور میں نے ہر چیز کو بنایا ہے، اور میں ہی ہر چیز کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ ربکم، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارے لیے اللہ، وہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، خالق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔ ایک مائنڈ میں ایک امیج، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کون ہے مائنڈ میں؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ذات نہیں ہے۔
اس سے اونچی کوئی ذات نہیں ہے. وہ ہمارا رب ہے، اور رب میں بہت چیزیں آتی ہیں. ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، ہر چیز ہماری کنٹرول کرتا ہے اور مینٹین بھی کرتا ہے. ہماری جو زندگی کنٹینیو ہو رہی ہے اتنے سالوں سے، وہ سسٹم کس نے بنایا ہوا ہے؟ اس بنانے والے کو ہی ہم بات کرتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہے تمہارا وکیل. وہ ہر چیز پہ وکیل ہے، ہر چیز کو مینج کرنے والا ہے، ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے. پہچانو کس کی ملکیت میں ہو، پہچانو کس کی کنٹرول میں ہو، اور اس کی عبادت کرو. اس ذات کے علاوہ کسی ذات کی عبادت نہیں بنتی. اپنے دلوں اور دماغ کو آزاد کرو. مخلوق کی عبادت کرنا اپنے آپ کو قید کرنے کی طرح ہے، کیونکہ مخلوق ہر چیز کے کنٹرول میں نہیں ہے. مخلوق ہر چیز کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی عبادت میں پڑھو گے، جیسے اگزامپل دیتا ہوں، شہرت کی عبادت میں پڑھو گے، شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے، تو شہرت نے آپ کو کچھ نہیں دینا. وہ نہ ہی آپ کو کچھ کھانا پینا دے سکتی ہے، وہ آپ کو ذہنی سٹریس دے سکتی ہے. وہ جب اللہ دے گا تو آپ کے پاس آ جائے گی، اور جب چھین لے گا تب آپ بکھر کے رہ جاؤ گے. اللہ ان آیتوں کے اندر ایک بہت ہی بیلنس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اللہ ہمارے ایموشنز کو بھی لے کے بات کر رہے ہیں، اور لاجک کو بھی لے کے بات کر رہے ہیں. تو جو اندر سے مخلص ہوگا، جب ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا، تو اس کو اللہ کے علاوہ وہ کسی کی اور طرف نہیں بڑھے گا سوائے اللہ کے، اگر وہ مخلص ہوگا. لا تدرکہ الابصار، اور کوئی نظر اس کو پا نہیں سکتی، قابو نہیں کر سکتی. کوئی نظر اس کو پا نہیں سکتی، قابو نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس نے ہر چیز کا قابو کیا ہوا ہے جو کوئی نظر دیکھ سکتی ہے. یدرکو کا مطلب ہوتا ہے، یدرک الابصار یعنی کہ جب ابصار کے ساتھ جڑی ہے تو کسی چیز کو گہرائی سے دیکھنا، اس کو سمجھنا. مثال کے طور پر ایک جوہری ہوتا ہے، وہ ہیرا کو دیکھتا ہے تو وہ اندازہ لگا سکتے کہ ہیرے کی کوالٹی کیا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے دیکھ کر. ایک جو مالی ہوتا ہے، وہ اندازہ لگا دیتا ہے کہ یہ پھل پک گیا ہے. یہ ایک اندازہ ہمیں لگ جاتا ہے پھل کو دیکھ کے، یہ کتنا میٹھا ہوگا، اندازہ لگ جاتا ہے دیکھ کے. تو اسی طرح سے کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو دیکھ کے اللہ کو پا لے، یا دیکھ کے اللہ کو سمجھ لے، یا قابو کر لے اپنی آنکھوں کے اندر. کوئی ایسی آنکھ نہیں، کوئی ایسی نظر نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. ابصار یہ صرف ضروری نہیں کہ آنکھوں کے دیکھنے والا ہو، وہ سمجھ کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ خالق ہے، اس کو پوری طرح سے نہیں سمجھتی کہ اللہ نے ہر علم ہمیں نہیں دیا ہوا. ہم یہ نہیں سمجھ کے پوچھ سکتے کہ اللہ کیسے تھا پہلے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ کیسے تھا. یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ ہی تھا سب سے پہلے. اس سے آگے انسان نہیں سمجھ پائے گا. جتنا علم ہمیں دیا اللہ نے اتنا ہی سمجھ پائے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ نے ہر سوچ کو، ہر نظر کو، جو آنکھیں دیکھ سکتی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے مائکروسکوپ نہیں سکتا، اللہ نے اس ہر چیز کو قابو میں کیا ہوا ہے. وہ سب اللہ کے قابو میں. ایک فرق قائم کیا جا رہا ہے خالق اور مخلوق کے بیچ میں. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ ذات ہے.
خالق الگ ہے اور مخلوق ایک جگہ پر ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک، اسموتھ، نازک طریقے سے کام کرنا، کہ اس طرح سے کام ہو رہا ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہو کہ کام ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے. تو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے. وہ اس طرح سے خبر رکھ رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ خبر رکھ رہا ہے. اور آج کے ٹائم میں یہ سوچنا مشکل نہیں ہے، یعنی کہ آج یہ ٹائم پہ کنیکٹ کرنا مشکل نہیں ہے. انسانوں نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جاسوسی کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں کی ہی انفارمیشن لے کر ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اگزامپل آج کا سوشل میڈیا دیکھ لو، ٹک ٹاک دیکھ لو. انہوں نے ایسے ایسے سسٹم، ایسے الگوریدم بنائے ہوئے. آپ ایک ویڈیو دیکھو، وہ آپ کی پسند کو جانچ لیتا ہے، پھر آپ کو ویسے ہی ویڈیو بھیجتے رہتے. سسٹم بنے ہوئے. آپ ایگزیکٹلی ان سسٹم کو نہیں دیکھ رہی، لیکن انسان کے بنائے ہوئے سسٹم ہیں. ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کو روکنے کی طاقت ہے. لیکن اللہ جو اللطیف ہے، اللہ سب سے، یعنی کہ سب سے زیادہ باریک، اسموتھ اپنے کام کے اندر، نازک طریقے سے کام ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے. اور اس کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا. اس نے جو چیزیں جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، کئی ایسے پروسیس جگہ پہ رکھے ہوئے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کو خبردار ہونے سے کوئی باخبر نہیں ہو کر سکتا اللہ کو. اور اللہ جس طرح سے کام کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے کام چل رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، جو ایک انسان کبھی نہیں جان پائے گا کہ دل میں کیا چل رہا ہے. کسی کے اندازے لگائے گا، جان نہیں پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دلوں میں جو کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. کس طرح سے جانتے ہیں؟ ہمارے ہارٹ میں کوئی وائر لگائی ہو یا سگنل چھوڑا ہو؟ نہیں. جس طرح سے اللہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اللہ کے کام ہو رہے، یعنی کہ اللہ کے وہ کام چل رہے ہیں. وَهُوَ اللطیف الخبیر. قد جاءکم بصائر من ربکم، اور تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بصائر آئے ہوئے ہیں، مطلب کہ نظریے آئے ہوئے ہیں، ہدایت آئی ہوئی ہے. اللہ نے تمہیں سوچنے کے طریقے دی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آسمان میں دیکھو، ستاروں کو دیکھو. انسان کو زندگی ملتی ہے، اس کو موت ملتی ہے، اس کو دیکھو. دیکھنے کے لیے کہا جا رہا تھا نا، دیکھ کے سمجھنے کے لیے کہا جا رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے، یعنی کہ نظریے بھیج دیے، مطلب یہ آیتیں بھیج دی ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تو یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہیں بصائر من ربکم، بصائر تمہارے رب سے. فمن ابصر فلنفسی، تو جو ان سے دیکھ لے، جو ان نظریے سے ان کو سمجھ لے، فلنفسی، تو وہ اس کے لیے ہے. مطلب اللہ نے حق بھیجا ہے، اللہ نور بھیج رہا ہے، اللہ ہدایت بھیج رہا ہے، تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو ٹھیک طرح سے سوچ سکیں، پہچان سکیں کس کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت کر سکیں. اللہ نے کلیئر کلیئر پروف بھیجے، اللہ نے کلیئر کلیئر آرگیومنٹس بھیجی ہوئی ہیں. اللہ نے ہمارے منہ پر ثبوت رکھے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں. اور یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ہوائی باتیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تو پھر تمہارا رب ہوتا. نہیں، یہ فلسافیکل باتیں نہیں ہیں، یہ کلیئر باتیں ہیں جو آپ دیکھ کے رائٹ اوے سمجھ سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آیا ہے تو اگر اس سے ہدایت لے لو گے، ان بصیرت سے، یعنی کہ آپ دیکھنا شروع کر دو گے، یعنی کہ آپ اسی حساب سے دیکھنا شروع کر دو گے،
تو یہ تمہارے فائدے کے لیے، جو اللہ نے عبادت بولی بھی ہے، اللہ کی عبادت اللہ کے فائدے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں، میں حج پر جاؤں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا کروں، میں صدقات کروں، میں روزے رکھوں، یا کچھ بھی کہوں جو اللہ نے کہا ہے، تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر میں نہ کروں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پہ عمل کروں تو وہ صرف اور صرف میرے فائدے کے لیے، میرے فائدے کے لیے، تاکہ میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں۔ تو آپ اس نور کے پیچھے جاؤ گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور اگر آپ اس کی طرف اندھے ہو جاؤ گے تو آپ کا نقصان ہے۔ اگر آپ اس کی طرف اندھے ہو جاؤ گے تو وہ آپ کے خلاف ہے۔ کیا ہے اندھا پن یہاں پر؟ یہاں پر اندھا پن وہ ہے کہ خالق مخلوق کو دیکھ کے بھی خالق کو نہ پہچاننا، مخلوق کو دیکھ کے بھی خالق کو نہ پہچاننا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے، کہو کہ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہوں، میں وہ حفیظ نہیں ہوں جو آ کر تم پر زبردستی کرے گا کہ اس علم کو لو۔ اس علم کو لینا تمہاری چوائس ہے، تم اس کو لے لو گے تمہارا فائدہ ہے، تم اس سے مڑ جاؤ گے تمہارا نقصان ہے۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں، مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور اس میں میرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہیں ہی اس کی جزا بھی تمہیں ہی پوری ملے گی، اس کی پوری جزا تمہیں ملے گی، تمہارا فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالی واضح کرتے ہیں۔ اور نصرف کا مطلب کہ جیسے کہ ریپیٹ ہونا، اللہ بار بار ایکسپلین کرتے ہیں آیتوں کو، بار بار ایکسپلین کر رہے ہیں، الگ الگ آیتوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، لیکن یہ کہتے ہیں درستہ، تم کہیں سے پڑھ کے آئے ہو۔ آپ دیکھو اگر سورہ کو آپ پورا شروع سے کنیکٹ کرو تو ایک جنرلی انسان جس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ شروع میں اگر آپ کسی کو جا کے اللہ کی بات کرو جو ایک دم ہی اللہ سے دور ہو، مشرک ہو، وہ کہے گا مجھے ثبوت دو، اللہ کیا، مجھے ثبوت دو کہ اللہ ہے، مجھے کوئی معجزہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں مانے گا، پھر دوسری آرگیومنٹ کے اوپر جائے گا، آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ بھی کہو کہ پھر وہ لوگ قریش میں نیگوشیٹ کرنے لگے نا کہ اچھا تم ایک دن تمہارا رب ایک دن میرا رب، کچھ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ کہنے لگے کہ تمہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے، تمہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، جو عورت چاہیے دے دیں گے، پیسے چاہیے پیسے دے دیں گے۔ اس سے ہٹے تو دوسری بات پہ ہے، تیسری بات پہ ہے، تو اسی طرح سوچتے ہوئے اب وہ اس پوائنٹ پہ آئے ہیں، اب اس آرگیومنٹ پر آئے ہیں، وہ تاکہ اس آرگیومنٹ میں پہنچے کہ اندازے لگا رہے، لیکن شک کر رہے ہیں تم اللہ سے نہیں آ رہی چیزیں، یہ تم کسی اور سے سیکھ کر آ رہے ہو۔ قریش میں یہ بھی باتیں تھی کہ تم یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ تمہیں اللہ نہیں بھیج رہا، یہ تمہیں شیطان بھیج رہا ہے، اور کہتے تھے کہ شیطان اس لیے بھیج رہا ہے کہ تمہاری باتوں سے گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ قرآن شیطان سے ہی آ رہا ہوتا، لیکن قرآن تو خود شیطان کو نیچا دکھا رہے اور کہہ رہے اس سے بچو، تو شیطان اپنے خلاف کیوں باتیں کرے گا؟ دوسری طرف کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں
کرسچنس کے اندر بھی بہت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے بائبل پڑھی ہے، اور بائبل سے انہوں نے پھر قرآن بنایا ہے، لکھا ہے خود سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب میں تب کچھ رومن سلیوز ہوتے تھے، رومن سلیوز تھے، رومی، ان کو یعنی کہ عربی زبان میں رومی بولتے ہیں، وہ تھے ادھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ میں جا کے ان سے جا کے پڑھ لیتے تھے اور پھر قرآن لکھ کے لے آتے تھے، اور یہ جھوٹ بول کر ہی وہ اپنے ایمان کا جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، اور یہ آج بھی آپ جاؤ گے، آپ جو ڈفرینٹ جو لوگ ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ ہیں، بات کرو گے، ان میں سے کئی گروپس ہوں گے جو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے لکھا ہوا ہے اور ہماری کتابوں سے پڑھ کے لکھا ہوا، اور ان میں سے مین تو کرسچنز ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیتوں کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہیں سے پڑھ کے آئے ہو، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ یہ چیز بھی واضح کرتے ہیں، کن کے لیے واضح کرتے ہیں؟ ایسی قوم کے لیے جو علم والی ہو۔ اس سے فائدہ، یہ وضاحت صرف علم والوں کو ملے گی، ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جو یہاں وہاں کی باتیں سن کے مان لیتے ہیں۔ ہر چیز کلیئر کی جائے گی اس کتاب کے اندر اس کے لیے جو علم لے گا۔ کیا کلیئر کیا جائے گا؟ کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور اس بارے میں سوچو کہ جو قرآن کا علم لے گا وہ تو اس سے فائدہ لے سکتا ہے، جس کے گھر میں صرف قرآن پڑھا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا، تو اس کی زندگی میں قرآن ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ انسان اگر قرآن کو نہیں سوچے گا، اس کے اوپر نہیں سمجھے کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے، تو اس کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کو آسان ہو جاتا ہے، میرا مطلب گمراہ کرنا۔ میں قرآن وغیرہ پڑھتا ہوں، لیکن میں پیروں سے جا کے پھر تعویذیں بھی لگوا رہا ہوں، قرآن کا مطلب نہیں پتا تھا نا، سمجھا نہیں تھا، قرآن تو میں گھر پہ رکھ کے کھول کے پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن پھر میں لوگوں کی ایسی بات بھی سنتا ہوں نہ نبی نے کہی، نہ قرآن میں لکھی، وہ بات میں سن لیتا ہوں، تو مجھے گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر میں قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو جو اس علم کو لے گا، جو علم والے لوگ ہوں گے، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے، انہی کے لیے واضح ہوگا کہ قرآن اللہ کی ہی طرف سے آیا ہے، کسی انسان نے بیٹھ کے نہیں لکھا ہوا، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہوئی ہیں، جو حق بتایا گیا ہوا ہے، جو آیتیں بتائی گئی ہوئی ہیں، جو آسمان اور زمینوں کی باتیں کی گئی ہوئی ہیں، وہ آج تک بھی غلط نہیں ثابت ہوئی، اور وہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا جب اس کتاب کو کھول کے پڑھو گے۔ ایک بہت ہی آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں، مجھے ایک ٹیچر نے بتایا تھا، جو میں نے ابھی تک خود سے اس کو چیک نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ اس کو چیک کرو۔ میرے ایک ٹیچر نے مینشن کیا تھا کہ یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور جو ورڈ یوم ہے وہ قرآن کے اندر 365 ٹائمز مینشن ہے، 365 ٹائمز مینشن ہے، اور آپ اگر دیکھو سال میں دن 365 ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انہوں نے سوچ کر 365 ٹائمز یوم کو مینشن کیا، ڈے کو مینشن کیا قرآن کے اندر، یعنی کہ وہ اتنا انہوں نے بیٹھ کے سوچا، ان کو تو ایک پوری ٹیم چاہیے ہوگی نا پھر کام کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، الفاظوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب
ایک انسان کی بنائی ہوئی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور اتباع کرو، فالو کرو، ما اوحی الیک من ربک، جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. آپ یہ سوچو اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو اپنے آپ کو حکم دے رہے ہوتے قرآن کے اندر، اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ابھی جا کے اتباع کرو اپنے رب کی، جو بھی تمہارے پر گیا ہوا ہے تمہارے اوپر بھی فرض ہے فالو کرنا، اپنے آپ کو کہتے کہ. اور آپ اکثر دیکھو، اگر میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میں اپنے بینیفٹ پہ لکھوں گا نا، جو میرے لیے آسان چیز ہوگی میں ان کو پھر رول بنا دوں گا، جو میرے لیے نہیں ہوگی ان کو ہٹا دوں گا. اپنے آپ کو تو نہیں بولوں گا نا تمہارے پہ بھی فرض ہے کتاب فالو کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو، فالو کرو وہ وہی کو جو تمہارے اوپر اتاری گئی بھی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے دور ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اس قرآن کے میسج پہ فوکس کرو، اس قرآن کے میسج کی اتباع کرو. لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے ریلیجن پر، آپ کے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ان کو دور کر دو. دور مطلب کہ سائڈ کر دو. ان کی باتیں، ان کے آرگیومنٹس، ابھی ادھر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن کو آپ نے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک رینڈم بندہ آئے اور وہ آپ کو کچھ پوچھ رہا ہے، جہاں جس کے آپ کو موقع بھی نہ ملا ہو بات کرنے کا، تو آپ اس کو کچھ بات کر کے بتا دو، وہ الگ چیز. یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو سب کچھ کلیئر کر دیا گیا ہے، ساری آرگیومنٹس دے دی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی، ان کے اندر کوئی، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، ان کو اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں کو بھی اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو ایک بات کا پتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی، ایک طرح سے بیوقوفانہ باتوں پہ بھی لوگ بحث چھوڑ دیتے ہیں. ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی بات، اسپیشلی جب دین کی بات آتی ہے. کوئی چھوٹی سی ایسی بات پکڑی، ایسی باریک کو پکڑ کے کھینچتے جائیں، کھینچتے جائیں، کھینچتے رہیں گے، جبکہ اس کے جواب بہت آسان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بحثوں میں نہیں پڑو، ان بحثوں میں نہیں پڑو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں زندگی گزارنے کا، کہ فالتو باتوں پہ ٹائم مت ضائع کرو، فالتو باتوں کو اہمیت نہ دو، اپنا ذہن مت پکاؤ. یہ چیزیں آپ کے زبان پہ لانے کی بھی اہمیت نہیں رکھتی، ویلیو نہیں رکھتی ہیں. جو باتیں ایسے کر رہے ہیں، جو مشرکین ایسے بات کر رہے ہیں، ان کو سائڈ کر دو. کٹ آف نہیں کرنا، انہی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے دور ہو جاؤ، اعراض کر لو، دور ہو جاؤ. نہیں مجھے ان باتوں میں نہیں پڑھنا، ہو گئی کافی باتیں ہو گئی ہیں ایسی، ابھی کیا بات، ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرنا. ایک سائڈ پوائنٹ ہے، انسان کو جب بھی ہم جج کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا پہنا ہوتا ہے، کیسی جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے، کیسی گھڑی پہنی ہے، کیسے جوتے پہنے ہیں، کیسے کپڑے پہنے، کون سا برانڈ ہے. انسان ٹپکلی ان چیزوں سے جج کرتا ہے. لیکن ایک انسان جسے دنیا دیکھی ہو، جس سے ایم لیا ہو،
وہ دوسرے انسان کو جج کرے گا کہ وہ باتیں کیا کرتا ہے، کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ جان کے جج کرے گا. کیونکہ آپ دنیا کی دولت سے، کپڑوں سے اپنا باہر کا چیزیں بدل سکتے ہو، اندر کا حال نہیں بدل سکتے. تو پھر جو اندر ہے وہ صرف منہ کے ذریعے باہر آئے گا. کہ انسان اپنے منہ سے کیا نکال رہا ہے وہ اس کی زیادہ ویلیو کو بتائے گا، بجائے اسے کہ اس نے کیا پہنا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، کس گھر میں رہ رہا ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کیا پہنا ہے، کیا جوتے پہنے. یہ چیزیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی. اسی لیے اسی لیے خاموش رہنا، کم بات کرنا انکریج کیا گیا ہمیں. انکریج کیا گیا ہمیں. کیونکہ آپ اگر جتنا خاموش ہوگے، جتنی کم بات کرو گے، تو آپ کے ذہن میں جو بری چیزیں ہیں وہ کم باہر نکلیں گی. وہ جب کم باہر نکلیں گی تو کم ان کا حساب دینا پڑے گا. تو آپ ان جب بحثوں میں بھی پڑھو گے، یہ جب بحث وغیرہ چل رہی ہوگی، ان بحثوں میں پڑھو گے، تو کہیں آپ سے بھی منہ سے ایسی چیزیں نکل آئیں گی، آپ کو حساب دینا پڑ جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو سائڈ کر دو. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی، تو انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوتا. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوتا. اس ان ورڈز کو تھوڑا سا تھوڑی دیر یعنی کہ ان کی بات کرتے ہیں. پچھلی ایک آیت گزری تھی، آیت نمبر 35 تھی، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، ان دونوں کا آپ اگر اس کے بارے میں سوچیں، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے، کفر کر رہا ہوتا ہے، یا ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ دو چوائسز بھی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اللہ نے ہی ہمیں چوائس دی ہے کہ آپ، اللہ کہ آپ ان کی نافرمانی کر لو، آپ ان کی ناشکری کر لو، آپ ان میں کفر کر لو. یہ اللہ کی دی ہوئی ہی چوائس ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ایک ایسی مخلوق بناتا جس کے اوپر فرما برداری لازم اور فرض ہوتی، اور جو کبھی کبھی بھی نافرمانی نہ کر سکتے، کبھی بھی کفر نہ کر سکتے، کبھی بھی شرک نہ کرتے. جیسے کہ بہت ساری مخلوق ہمارے آس پاس ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ اسی طرح سے چل رہی ہوتی، اسی حکم پہ چل رہی ہوتی جس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا، جس چیز کے لیے بنایا وہ وہی کام کر رہی ہے. تو یہ جو ہم سوچتے کہ ہم کنٹرول میں ہیں، ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، تو رکو اس وقت کے لیے جب وہ آزادی چھین لی جائے گی، اور آپ سے حساب لیا جائے گا کہ اپنی آزادی کا حساب دو. تو اللہ نے اگر ہمیں ایک چوائس دی ہوئی ہے تو آپ صحیح چوائس کو پک کرو تاکہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر سکو. یہ نہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں، اللہ نافرمانی میں بھی کرنے کی جو اجازت دی ہے اللہ نے، وہ اللہ نے ہی دی ہے. اللہ نے آپ کو ایک چوائس دی ہے، وہ چوائس بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ اس میں بھی کنٹرول میں نہیں ہو. کہ آپ کو کیا چوائس دی جا رہی ہے آپ اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہو، لیکن آپ کو دو چوائس دی گئی ہیں پھر بھی. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے لیے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہیں نہیں بنایا گیا، ہم نے تمہیں نہیں بنایا علیہم حفیظا، ان کے اوپر نگران.
کہ ان کے اوپر جبرن ان کے اوپر ان کو ریلیجن دو، تمہیں ایسا نہیں بنایا گیا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور ان پہ تمہیں مینیجر، وکیل، ان کو مینج کرنے کے لیے بھی تمہیں نہیں بنایا گیا ہوا۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسی آیت کے ذریعے کہ اگر تم اس اس بھیجے ہوئے علم کو، اس ہدایت کو جھٹلاتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج فیل ہو گیا، کیونکہ قریش ایک طرح سے کیا چاہتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرانا چاہتا تھا۔ تو کہتے کہ یہ میسج جو آ رہا ہے، اس کو جھٹلاؤ گے تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول کی، اس میں کوئی ہار نہیں ہے، کوئی فیلئر نہیں ہے رسول کا۔ لوگے تمہارا فائدہ، نہیں لوگے تو تمہارا نقصان۔ اور اسی پوائنٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جیسے تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کے نگران نہیں ہو، یہ لوگ اگر دین کی طرف آ جائیں گے یا نہیں آئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں بھی ہم نے پچھلی آیتیں جو گزری ان میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہ جیسے کہ بہت سیڈنس ہوتی تھی کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے دین کے اوپر، وہ بہت یعنی کہ غم شدہ ہو جاتے تھے کہ لوگ دین پہ کیوں نہیں آ رہے، پیار کرتے تھے لوگوں سے، ان کے لیے بہتری چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم ان پہ نگران نہیں ہو، تم ان کے اوپر وکیل نہیں ہو، تم ان کے مینیجر نہیں ہو، تم ان کو مینج نہیں کرتے، اور نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تسلی دی جائے کہ اپنے اوپر ایزی ہو جاؤ۔ تو یہ ریلیجن یہ جو علم ہم لے رہے ہیں، یہ قرآن کا علم جو ہم لے رہے ہیں، اس کو ہم لیتے، اگر ہم اس کے اوپر ابھی بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے علم لینے کے بعد بھی، تو اس سے کسی کا نقصان نہیں سوائے ہمارا۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے ہمارا۔ جب اس کی جزا ملنی ہوگی تو پوری پوری جزا ملے گی۔ ہاں ایک چیز ہوتا ہے صدقہ جاری ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب صدقہ جاری مطلب کہ آپ ایک عمل کرو اس سے کسی اور کو فائدہ ہو، آپ کو پورا ملے گا اپنا، آپ کو اپنا پورا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں، میں نے یہ چیز اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے، تو جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا 10% میرا ٹیچر لے لے گا، ایسا نہیں ہوگا، مجھے اپنا 100% ملے گا، اللہ ان کو اپنی جزا خود دے گا۔ تو جو بھی میں کر رہا ہوں میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اور جو میں چھوڑ رہا ہوں حق کو، وہ میں اپنے نقصان کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی آج کے لیے تھوڑا پاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اگلی آیت بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس سے شروع کریں گے اگلی کلاس، اور پھر یعنی کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کسی کوئی سوال ہو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر سوال نہ ہو تو پھر انشاءاللہ کومل آپ سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کریں۔ وعلیکم السلام۔ میرا آج کا ریفلیکشن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دی ہوئی ہے، مطلب کہ اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ایک تھنکنگ پروسیس ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں قرآن دیا ہے کہ ہم مجھ سے پڑھیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس چیز کی بھی چوائس ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں جو ہے پوری گائیڈنس بھی مل چکی ہے
کہ ہمیں کیا کام اس طرح کے کرنے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، کون سے کام ایسے ہیں کہ جس کی جزا ہمیں نہیں ملے گی، جس کے ہمیں عذاب فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تھنکنگ دے دی ہے، ایک یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اگر ہم پھر بھی قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر ہم اس طرح عمل کر کے اس چیز کو نہیں لے کر آتے، تو پھر ہمیں فائدہ تو کوئی نہیں، مگر ہمیں الٹا اس سے ڈبل نقصان ہوگا، ہمیں اس سے گناہ ہوگا کہ ہم ایک تو ہمیں علم دیا بھی جا رہا ہے، ہم اس سے لے بھی رہے ہیں، مگر ہم اس علم کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ چیز آج بہت مجھے وہ لگی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھے پوائنٹس آپ نے شیئر کیے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو فری ول دیے، لیکن وہ فری بھی کتنی فری ہے انسان اگر سوچے کہ وہ فری ول بھی جو دی ہوئی ہے وہ کتنی فری ہے۔ دو ہی آپشن ہے، ایک تو ہے فرما برداری، ایک نافرمانی۔ نافرمانی کے بہت سے راستے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ہم نے اس جو سورت تھی اس کا شروع جو پہلی آیت تھی، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کو ایک ہی یعنی سنگولر بولا ہے۔ برائی کے راستے بہت سارے ہیں لیکن چوائس دو ہے، یا نور ہے وجعل الظلمات والنور، یا تو ڈارکنیسز ہے کہ اندھیرے ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں، یا نور ہے، چوائس دو ہے۔ تو اگر انسان سوچے، فری ول تو ہے، ہم سوچتے ہیں ہم کنٹرول میں ہیں، لیکن کہ فری ول بھی کتنی فری ہے کہ ہم دو آپشنز کے لیے محدود ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ریفلیکشن دیا۔ چلے اقرا چاچی، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ میرا ریفلیکشن تو میں بھی بھول چکی ہوئی ہوں، لیکن مین میں نے یہ کہنا تھا کہ جو مجھے جتنا اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے اپنی لائف میں ایک بہت اسمارٹ چوائسیز لینی ہے کہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، اور جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ٹائم دیا آپ اس کو صحیح سے یوٹیلائز کرو۔ چلے، جزاک اللہ خیر اقرا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں واپس آئے تو شیئر کر سکتے، اور اقرا اور کوئی ہے، چاچی ہیں؟ ماما میرے سائڈ میں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ان کا گلا پکا ہوا ہے تو وہ نہیں بول سکتی۔ چلے، اللہ ان کو شفا دے، آمین۔ اور اللہ جتنے بھی جو بھی بیمار ہیں ہمارے آس پاس سب کو شفا دے انشاءاللہ۔ چلے، جزاک اللہ خیر آپ سب کا، آپ لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے۔ لیکن جب ہم یہ سورہ کر رہے ہیں تو ایک چیز پہ میں ہم سب کو چاہوں گا کہ فوکس کریں۔ یہ سورہ کے اندر جو جو میرے ایک طریقے، میرے اپنے نظر میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ نے جس طرح سے اپنے آپ کے بارے میں بتایا ہم وہ پہچانیں، اور ہم اس ذات کی عبادت میں لگیں، پہچان کر کہ یہ اللہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کوئن کے دو سائڈ دکھانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا سائڈ بھی دکھاتے پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے غلط بھی کر رہے ہو، کہ اس طریقے سے غلط ہوتا ہے کہ انسانوں نے مخلوق کو اپنا خالق بنایا ہوا ہے، مطلب مخلوق کو اپنے عبادت کرنے والا بنایا ہوا ہے۔ کس طرح سے بنایا ہوا ہے؟ انسان ان کی شہرت کو لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، پتھر کو لے لیتا ہے، جن کو بھی لے سکتا ہے۔ کن کن طریقے سے ہم اللہ کی طرف شرک کر سکتے ہیں، اس چیزوں کو دکھایا بھی چاہ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ دکھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی میں کیا ہے۔ تو یہ جب ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے آدھی سے زیادہ سورہ کور کر دیے، ہم لوگ آلموسٹ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے 165 آیت، اور آج ہم نے 107 آیت کور کر لی۔ اور ان آیتوں کے اندر جو ہم نے 107 آیتیں، آپ دیکھو کتنی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں ہمیں، صرف یہ بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ کی پاور کیا ہے، اللہ کو پہچاننا کیسے۔ تو ان آیتوں سے ہم نے یہ لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کون سی صورت پڑھیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں اللہ کے احکام ہوں، تو ہمیں کترانا نہیں ہے، رائٹ اوے لگ جانا ہے کہ اللہ کا احکام ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔
اور آپ کو اپنے ججمنٹ کے لیے ہم نے ایک مین جو مدنی سورہ پڑھی جس کے اندر بہت سارے احکام تھے، وہ سورہ حجرات تھی. اس سے بہت سارے احکام ہمیں کا پتہ چلا تھا، آپسی تعلقات کا پتہ چلا تھا. آپسی تعلقات میں ہم لوگ کس طرح سے جو گڑبڑ وغیرہ کرتے ہیں ان کو پتہ چلا تھا. تو اپنے ججمنٹ کے لیے آپ دیکھو، ججمنٹ کے لیے دیکھو کہ وہ سورہ ہم کتنی اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ میرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. ہم کئی جگہوں پر کمی کر رہے ہوں گے، لیکن ہم کم از کم ان میں سے ہوں جو اپنے آپ کو صحیح کرنے والے ہوں. کمیاں ہوں گی، میں یہ نہیں بولوں قرآن آپ نے 100% اپلائی کر لیا ہوگا، لیکن آپ ان میں سے کم از کم ہو جو اپنے آپ کو بہتر کے رستے پہ چلنے والے بن جاؤ. میں ابھی یعنی کہ انسان ہوتا ہے، ابھی میں نارملی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی یعنی کہ اپنے سینسز میں نہیں ہے کہ انکانشیسلی میں کسی کے اگر انسان اگر کوئی غیبت کر دے یا کسی کے پیچھے یہ کر دے، کیونکہ ان آیتوں میں یہ بہت مین تھا، ان چیزوں کے اوپر بہت بات کی گئی بھی تھی. برے نام دے دیتے ہیں کبھی کبھی غلطی سے، لیکن کم از کم ان میں سے بنو جو اپنی باتوں کو اینالائز کریں، پتہ کریں کہ ہمیں احکام آیا کہاں سے تھا اور پھر اپلائی کس طرح سے کرنا ہے. ان چیز پہ ضرور فوکس کرنا ہے، اور اللہ کو اللہ کے لیے جو ایسا اللہ نے بتایا اس طرح سے پہچاننا ہے. تو یہ کچھ چیزوں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے لیے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم ہدایت لے رہے، جو بھی ہم لوگ علم لے رہے ہیں، وہ ہمارے نفع کے لیے بنائے. جو ہم بولتے ہیں اللہم یسلک علما نافعا، تو ہمیں نفع والا علم تو ملے، لیکن ابھی پھر عمل متقبلہ بنائے علم کو عمل میں بدلے، ہمارے عمل میں لے کے آئے انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ ہم لوگ پھر اگلی کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں، اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا ہمیں سورہ انعام میں بتا رہے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.